الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اس دنیا میں آزمائش ہر انسان پر آتی ہے، مسلمان ہو یا کافر، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو یا نافرمان، اور آزمائش بھی مختلف طریقوں سے آتی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو ان آزمائشوں کو برداشت کر جاتا ہے، صبر و تحمل سے کام لیتا ہے اور تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، جنہیں جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ البقرہ۔ پریشانیوں اور آزمائشوں میں زندگی سے مایوس ہو جانا اور یہ سوچنا کہ اب دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لینا، یعنی خودکشی کر لینا، یہ تباہ کن فیصلہ ہے۔ اس فیصلے سے جہاں اپنی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہیں آخرت میں عذاب الہی بھی ہے۔ اگر پریشانیاں برداشت کرتے رہتے، صبر کرتے، تقدیر پر راضی رہتے موت آ جائے تو خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی ملتی ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ پریشانیاں اور آزمائش آنے پر خودکشی کا قدم اٹھانا گویا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس کافر اور گمراہ ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 82۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اور اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 56۔ شریعت اسلامیہ میں خودکشی کرنا بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ خودکشی کرنا یہ پریشانیوں سے نجات کا حل نہیں، یہ تو دنیاوی مشکلات سے کہیں بڑے عذاب کی طرف جانا ہے، کیونکہ دنیا میں خودکشی کے لیے جو چیز لی گئی تھی، قیامت کے روز اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے، اور جو ازراہ ظلم و زیادتی ایسا کرے گا تو اسے ہم جہنم میں جھونک دیں گے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ سورہ النساء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا عذب بہ یوم القیامہ۔ جو آدمی دنیا میں اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ مار دے تو اسے قیامت کے روز اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو جھیلنا چاہیے، اور انہیں گناہوں کا کفارہ سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرنا چاہیے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ ہی ان پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے، مشکلات کو ٹال سکتا ہے اور آزمائشوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور کون تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ سورہ النمل آیت نمبر 62۔ دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں
مشکلات و مصائب سے دوچار ہونا ہی ہے۔ ہاں، اگر ہمارا خاتمہ ایمان و عمل صالح پر ہوتا ہے تو کامیاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ بڑا بدلہ بڑی آزمائش پر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، لہذا جو راضی ہو جائے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، واللہ تعالی اعلم۔